الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے نام لیا ان کا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، کہ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہستی کو آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو میدان محشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور میرے تھے جتنے مسئلے اب میرے نہیں رہے، در در کی وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، لگی جو ان سے لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ تو پھر اندھیرے نہیں رہے۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرا ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، شرف مجھ کو حاصل ہو قبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں شکر ہے، اس نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی میرے رب کا عظیم احسان ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تیسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علاقہ راجہ پارک سمن آباد فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام منتظمین کو، بانیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر سال اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے جس حوالے سے بھی اپنی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور تمام جتنے بھی احباب تشریف لائے ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان سب کا آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان، جو عظمت، جو رفت، جو بلندی عطا فرمائی ہے، وہ کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پیدا کیا تو اس کے طفیل، اس کے صدقے اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یعنی کہ اگر نبی کو پیدا اللہ نہ کرتا تو اس مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے اس امت کو مبعوث فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کتاب دی، رسالت دی، نبوت دی، اپنی اپنی منصب کے تحت ان کو منصب نبوت عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر تشریف لائے، کئی ایسے پیغمبر اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے جن کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے۔ پھر ان میں سے 4 اولو العزم پیغمبر بنائے، ان کو کتابیں
اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا خاص لطف ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس نبی کو پیدا فرمایا اور اس نبی کے امتیوں کے اندر ہم جیسے گناہگاروں کو داخل فرمایا۔ اور یہ بھی میرے رب کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کا جو منصب رسالت ہے، جس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے، یہ ایسا منصب ہے کہ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ مسلمہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی بندہ مومن جو میرے رب سے، میرے آقا سے محبت کرتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا۔ نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا اس کے اوپر پہرا دیا ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مجبور کیا تھا، اور یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جو اللہ نے مہر لگائی ہے، اس مہر کے بعد دوسری مہر کسی اور کے اوپر نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں، ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کے لیے اپنے آپ کو امتی بنانے کا اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی فضیلت یہ سنی تو حضرت موسیٰ نے آرزو کی، یا رب العالمین تو نے مجھے کتاب بھی، رسالت، نبوت عطا فرمائی، لیکن یہ کتاب، یہ نبوت، یہ رسالت میں سبھی تجھ کو واپس کرتا ہوں، صرف عرض ایک یہ ہے کہ مجھے اس نبی کی امت کے اندر داخل فرما لے جو آخری نبی ہے، جس کی امت بھی آخری ہے۔ تو اس امت کے اندر آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر جو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے اندر رکھیں تو وہ چمکنا شروع ہو جائے، ید اللہ والا ہاتھ بن جائے، تو اللہ رب العزت کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس امت کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تو اسی امتیوں میں سے اللہ نے کئی حضرات کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس نبی کی یاد کے اندر وہ محفل کو سجاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ کے اندر حاضری دی، مدینہ منورہ کے اندر حاضری دی، تو ایک بار ایسا ربیع الاول بھی آیا کہ میں مکہ کے اندر حاضر تھا، تو 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب کے اندر جب دیکھا تو میرے پاس اتنا کیش نہیں تھا کہ میں زیادہ انتظام کر کے زیادہ خرچہ کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چنے، بھنے ہوئے چنے لے کر ان کو تقسیم فرمایا 12 ربیع الاول کی شب کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں رات جب آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھوں کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا، اللہ نے مجھے پیارے حبیب کی زیارت عطا فرمائی۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے کھا رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا حضور یہ چنے کیسے چنے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے عبدالحق محدث دہلوی، تو نے 12 ربیع الاول کے دن اس خوشی کے اندر، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے تو نے اپنے ہاتھ سے جو خرچ کیا ہے، چنے تقسیم کیے ہیں، فرمایا مجھے یہ چنے پسند آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر جو بھی پکایا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس گھر کے اندر، اس محلے کے اندر، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر
بلکہ اس ملک کے اندر پورا سال اپنے خزانوں کے انبار چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی اس محلے سے، اس گھر سے، اس بندے کی جیب سے اللہ پیسوں کی کمی آنے نہیں دیتا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے کہ بڑھ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کریں۔ محفل کا منانا ایک ادب والا طریقہ ہے، لیکن آج اس دور کے اندر وہ ایسی جگہیں، ایسے مقامات جہاں اولیاء اللہ بیٹھے تھے، میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کام کو کرنے کے اندر خرابے ڈالتے ہیں۔ 2-3 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں، ہر سال عرس مبارک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا اختلاف رکھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا اندازہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں سے، ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ تو ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتفاق، اتحاد، پیار، خلوص اور محبت عطا فرمائے۔ یہ اتحاد اس وقت، اس دور کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو معاملات بہت سارے اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اہل سنت با جماعت، حنفی، بریلوی کے جتنے بھی احباب ہیں، اللہ سب کا آپس کے اندر اتفاق، اتحاد عطا فرمائے۔ تو محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ میں دعوت تلاوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں زینت القرآ حافظ و قاری محمد نعمان ریاض صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آیات بینات سے قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کر کے محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی حاضری کا ثبوت دے کر محبت سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حافظ و قاری محمد نعمان ریاض۔